اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور آج کے میرے مہمان ہیں جناب پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب، جو میرپور آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے ہی تشریف لائے ہیں اور یہ وہاں پرنسپل ہیں ایک اسکول نابینا بچوں کا، عقاب آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ۔ پروفیسر صاحب نے یہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ 1994 میں بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک نابینا بچوں کا اسکول قائم کیا جو اس وقت ہائی اسکول ہے، اور اس اسکول میں جو نابینا بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں آج زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ایک ڈی وی ڈی بھی اسکول کی آپ کو دکھائیں گے اور میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب سے زیادہ بات کریں۔ پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب جو ٹرپل ایم اے ہیں، ایم اے انگلش انہوں نے پنجاب لاہور سے انہوں نے یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور پھر اسلام انہوں نے جو دوسری جو ایم اے کی ہے وہ مظفر آباد جو یونیورسٹی ہے اس سے اسلامک اسٹڈیز میں، پھر اسپیشل جو ایجوکیشن ہے اس میں انہوں نے اوپن یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور اس وقت ایک میرپور کالج مین اسٹریم کالج میں یہ لیکچرر بھی ہیں، انگلش کے لیکچرر ہیں، اور میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بات ان سے ہی کروں۔ میں آج کم بولوں گا اور ان سے زیادہ بات کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کہیں سے بھی آپ فون کرنا چاہتے ہیں 01274800411۔ میں ہمیشہ فون نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ ہماری طرح کے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اسکرین پر نمبر وہ نہیں دیکھ سکتے یا ان کے پاس کوئی ایسا سائٹڈ بندہ نہیں ہوتا جو ان کو نمبر بتائے، اس لیے میں نمبر ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نمبر کیا ہے۔ 0044 اگر آپ کہیں اور سے کر رہے ہیں کسی اور ملک سے، 00480012748000411 یہ ہمارا نمبر ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پروفیسر صاحب سے ضرور سوال کریں، اور ان کی جو آج جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ بلند حوصلے۔ خود نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے وہاں پہ میرپور میں، جو انہوں نے اسکول قائم کیا ہے، ان کی بلڈنگ بنائی ہے، اس میں ہاسٹل بنایا ہے، ایک واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر صاحب کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں ادائے ٹی وی بریڈفورڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پچھلے ہفتے ہی تشریف لائے آزاد کشمیر سے، تو میں چونکہ روشنی پروگرام میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایسے ہی ٹاپک رکھے جائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، تو مینلی جو ہے اویئرنیس، آگاہی پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور آج آپ تشریف لائے، اور آپ سے چونکہ آپ کی زندگی کے اگر ہم گفتگو شروع کریں تو پھر اس کے لیے بھی کم سے کم 1-2 پروگرام چاہیے، لیکن میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی جو اسکول ہے اس پر ہم گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ خود نابینا ہونے کے باوجود آپ نے ایک اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک اسکول آپ نے اسٹیبلش کیا ہے نابینا بچوں کا، جس میں وہ ہائی اسکول اس وقت ہائی اسکول ہے، لیکن ہائی اسکول سے جو بچے فارغ ہو کر مین اسٹریم میں جا رہے ہیں ان کی بھی تعداد آپ سے دریافت کریں گے، لیکن سب سے میں یہ جانوں گا کہ سب سے پہلے کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ ایسا اسکول قائم کیا جائے، چونکہ اس میں وسائل کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور خود آپ نابینا ہونے کے باوجود آپ نے ایک اسکول کا آغاز کیا۔ کیسے آپ کا خیال آیا کہ اس طرح کا اسکول ہونا چاہیے، اور یہ تاکہ جو بچے ہیں وہاں کے نابینا ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، میں آپ کا اور ہدایت کی جو مینجمنٹ ہے اس کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے چند معروضات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ میں خود پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہوں، اور مجھے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جب چھٹی میں تھا تو مجھے لاہور جانا پڑا، پھر جب میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کر رہا تھا تو وہاں پہ کچھ ہم خیال دوست تھے، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنا جو علاقہ ہے وہ بھی بلائنڈ تھے؟ جی وہی بلائنڈ تھے۔ ہم نے سوچا کہ جو ہے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے
جو کہ ہمارے جو علاقے کے بے بسر بچے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات پوری کی جا سکیں. ویسے بھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز, کیونکہ مجھے خود ظاہر تکلیف تھی, تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ ان مشکلات کا, ان مصائب کا, ان تکالیف کا سامنا نہ کریں جو کہ میں نے کی. تو چنانچہ 1994 میں جو ہے وہ اس تنظیم یعنی آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کی بنیاد رکھی گئی, اور جو اسکول ہے یہ 2000 میں ہم نے قائم کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جب اسکول آپ نے کیا تو اس وقت یقیناً ایک کسی کام کو بھی اس آغاز جب ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے جو مین چیز ہے. پھر آپ کے لیے جو تجربہ کار سٹاف اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر نابینا بچے چونکہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کا, اور جو مین اسٹریم اسکولز میں بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کو مختلف طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے کس طرح سے اس کا آغاز کیا اور فنڈز کہاں سے لائے اور بچے کہاں سے کیسے اکٹھے کیے جنہوں نے تعلیم شروع کی؟ دیکھیے نقوی صاحب, بڑا اچھا سوال ہے. پہلے ہم نے 1994 سے لے کر 2000 تک اویئرنیس کے مختلف پروگرامز کیے, اور پھر اسکول قائم کرنے سے پہلے میں نے خود جب ایم اے کیا تو اپنی پہلے جاب جو ہے اس کو سیکیور کیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب ہم اسکول قائم کریں گے اور لوگوں سے ڈونیشن مانگیں گے تو لوگ یہ نہ کہیں جی کہ انہوں نے کوئی اپنی دکان کھول لی ہے. صحیح. لہٰذا پہلے میں نے اپنی جاب کو انشور کیا, اور بہت اچھی جاب الحمدللہ میری ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور میں. اچھا, تو 2000 میں جب ہم نے اسکول قائم کیا تو وسائل تو بالکل نہیں تھے. ہمارے پاس ایک فلیٹ تھا جس کا کرایہ جو ہے وہ ہم بڑی مشکل سے ادا کرتے تھے. کچھ میں اپنے ذاتی جیب سے اور کچھ 2-4 احباب تھے ان کی مدد سے, اور فرنیچر نہیں تھا ہمارے پاس. ایک طالب علم تھا اور ایک ہی ڈیسک تھا. اچھا. تو ایک ٹیچر جو تھیں ہماری, ایک ساتھی تھی نازیہ گیلانی, تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تو انہیں ہم نے 500 روپیہ, ہم نے کہا جی آپ کو 500 روپیہ دیں گے. اچھا. 500 روپے کے اوپر ہم نے ان کی جو سروسز ہیں یہ ہائر کی. ٹھیک. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے بڑھنا شروع ہوئے, لیکن بچے تو تبھی بڑھتے زیادہ تیزی سے کہ ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دیتے, کیونکہ بلائنڈ جو لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں بہتر, ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ موبلٹی کا ہے. ٹریولنگ جو ہے وہ نہیں خود کر سکتے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایک رکشے کا بندوبست کیا. اچھا. رکشے پہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے رہے. جب رکشے سے کام بڑھا تو پھر ہم نے جو ہے وہ سوزوکی پک اپ, راوی جس کو کہتے ہیں, سوزوکی پک اپ جو ہے وہ ہم نے ہائر کی. اچھا, 2006 تک جو ہے وہ یہی سلسلہ جاری رہا. کال آ گئی تو کال لے کے پھر جی جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم. کون کہاں سے؟ میں پاکستان سے بات کریں گے. جی فرمائیے کیا کہیں گی. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی جی تو میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ 2006 میں ہم نے اپنی جو ہے وہ ہائی ایس لی. وہ ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم پک اینڈ ڈراپ تو دے رہے ہیں, لیکن کہ جو میرپور کے بچے ہیں, اس کے علاوہ جو بچے ہیں میرپور سے باہر کے, ان کی تعلیم کا کیا سلسلہ ہوگا. پھر آپ کا فوکس جو تھا وہ آزاد کشمیر تھا یا نہیں؟ فوکس آزاد کشمیر تھا. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر قابل ذکر شہر میں ادارے موجود تھے. صحیح. لیکن آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ادارہ نہیں تھا. کوئی ادارہ نہیں تھا. نہیں, کوئی ادارہ نہیں تھا. صحیح. پھر 2001 میں ہم نے جو ہے وہ ہاسٹل اسٹیبلش کیا. بنیادی طور پر ہمیں فنڈنگ جو ہے وہ الحمد ٹرسٹ تھا ایک, جس میں آپ بھی شامل تھے. جی جی. آپ جیسے مخلص دوستوں نے ابتدائی طور پر فنڈنگ کی. ہم نے 10 بیڈ جو ہے وہ ارینج کیے, لیکن وہ 10 بیڈ جو ہے وہ ہمارے 2-4 مہینے میں ہی جو ہے وہ فل ہو گئے. پھر آہستہ 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 جو ہے وہ بچے بڑھنا شروع ہو گئے. ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس جو 80 بچے ہیں وہ اقامت گزین ہیں. 80 بچے جو ہیں وہ ہاسٹلرز ہیں. صحیح. جن کا تعلق آزاد کشمیر کے اور اضلاع سے ہے, اور بعض بچے پاکستان سے بھی ہیں. کیونکہ الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہائیلی ریپیوٹیڈ ادارہ ہے پاکستان کے اندر, اور لوگ جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ لگی ہوتی ہے ہر وقت کہ ہمیں اس ادارے میں ایڈمیشن ملے, کہ ہم ایک ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں,
اور کوالٹی فوڈ دیتے ہیں. ہماری جو فیسلٹیز ہیں یہ پورے پاکستان میں اس لیول کی فیسلٹیز کس جگہ بھی نہیں دی جا رہی. ہم جو وہاں پہ تعلیم دیتے ہیں, ہمارا جو سلیبس ہے وہ وہی سلیبس ہے جو گورنمنٹ کا پریسکرائبڈ سلیبس ہے اور مین سٹریم کے سکولز میں پڑھایا جاتا ہے. اور ہم ان کو جو ہے وہ سلیبس بریل کے اندر کنورٹ کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں. بریل میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہیں, کچھ سافٹ ویئرز ہیں انگلش کے, اور انگلش کی کتابیں جو ہیں وہ ہم نسبتاً آسانی سے کر کے دیتے ہیں. اردو کی کتابوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ لاہور اور بڑے شہروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریکارڈڈ سلیبس ہوتا ہے. پرٹیکولرلی جو ہائر کلاسز ہیں, 9th 10th کی کلاسز جو ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس ریکارڈڈ سلیبس ہوتا ہے. پھر وہ ہم ریکارڈڈ سلیبس جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو بچوں کو جو ہے وہ تمام تعلیمی جو ضروریات ہیں جو عام ایک ایسے ادارے میں جہاں پہ بچوں سے 15 20 ہزار کی جو ہے وہ ڈیوز لیے جاتے ہیں, ان سے بہتر ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ بالکل کمپلیٹلی فری ہے یا اسے فیس بھی چارج کرتے ہیں؟ بالکل کمپلیٹلی فری ہے. اور اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سلیبس پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اور بچوں کو جو ہے وہ اوکیشنل میوزک کی کلاسز بھی ہیں, اور ایک مستقل شعبہ حفظ القرآن کا بھی ہے. اور یعنی 4 بچے حفظ بھی کر چکے ہیں, اور 50 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ عقاب سکول سے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں, جن نے میٹرک کر لیا ہے, یعنی GCSE کر چکے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے بچے انٹر, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور کچھ بچے جو ہیں وہ عقاب کی ہی مدد سے برسر روزگار بھی ہو چکے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عقاب جو ہے وہ صرف ایک سکول نہیں ہے, ایک پوری تحریک ہے. ایک کال لے کر پھر بات جاری رکھیں. جی ضرور. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بھائی کہاں سے؟ ساجد یوسف بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی ساجد صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے؟ تو نقوی صاحب, سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت یہ پروگرام کر کے یقیناً اس کار خیر میں اپنا حصہ ہمیشہ کی طرح آپ ڈال رہے ہیں. تو نقوی صاحب میں چونکہ زیادہ تو ہم کوشش کریں, چونکہ سب لوگ سن رہے ہیں پروفیسر صاحب کو, تو میکسیمم وہی بات کریں, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں چونکہ ابھی ریسنٹلی میرپور میں اسکول میں گیا تھا. ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, ہمیں ڈاکیومنٹری چلانی ہے. اگر آپ ڈاکیومنٹری کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن آپ مختصر سے جو پیغام دینا دے دیں. بنیادی طور پہ جو ہے نا, میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب اس چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو لفظوں کے معنی تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. معذوری, مجبوری, اور یہ لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں. وہاں پر صرف حوصلوں کا راج ہے, اور پروفیسر صاحب کی قیادت میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اس کار خیر میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اگر اب ہم آپ کو اسکول کی ڈاکیومنٹری دکھائیں گے, اور اس ڈاکیومنٹری میں آپ دیکھیں گے بچے کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, اور اسکول جو ہے وہ جو نابینا بچوں کا ہے اس میں آپ ضرور دیکھیے گا, اور اس کے بعد آپ اپنے کامنٹس بھی کیجیے گا. پروفیسر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سی DVD دیکھتے ہیں, DVD دیکھنے کے بعد پھر ہم اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے. دیکھیے DVD.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام روشنی دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ہیں میرے مہمان پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب جو میر پور آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں. تو ابھی آپ جو ہے گفتگو دوبارہ سنیں گے. آپ نے ایک ڈی وی ڈی دیکھی ہے، ڈی وی ڈی میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا پروجیکٹ پروفیسر صاحب نے وہاں تیار کیا ہے، اسکول کی عمارت اور پھر ہاسٹل، اور میں نے خود یہ عمارت وزٹ کی ہے اور اس وقت یہ تعمیر کے مراحل میں تھی، فنشنگ جو اس کے مراحل میں تھی. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے کچھ ابھی انہوں نے جو ڈی وی ڈی سے پتہ چلا کہ ابھی بھی کام باقی ہے، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ جو ہے اس پہ خرچ ہو چکے ہیں اور 5 لاکھ 10 کروڑ ساری خرچ ہو چکے ہیں اور 5 کروڑ کی اور مزید اس میں اخراجات درکار ہیں. تو ابھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا کہ وہاں کس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، آئی ٹی سویٹ بھی آپ نے دیکھی اور مختلف کلاس رومز بھی آپ نے دیکھے ہیں، اور کس طرح سے وہاں پہ یہ نابینا بچے جو زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. پروفیسر صاحب سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کروں گا تاکہ وقت بہت کم ہے. میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ یہ باتیں کریں تاکہ ہم ان سے مزید باتیں سن سکیں. جی پروفیسر صاحب، بہت بہترین کارنامہ اور بہترین ڈی وی ڈی آپ نے جو دی ہے، وہ ایک ترجمانی کرتی ہے آپ کے اسکول کی، آپ کی جو عمارت جو آپ نے بنائی ہے وہ ناظرین نے دیکھی ہے کہ کتنی بڑی عمارت اور کتنے اخراجات ہوئے ہیں اور کتنے اخراجات درکار ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بالکل فری تعلیم ہے اور کوئی بچوں سے آپ فیس وغیرہ نہیں لیتے، لیکن اکثر کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو بچوں سے کمیونٹی میں بھیک بھی منگواتے ہیں، اور چونکہ معذور اگر بچے ہوں تو پھر ان سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ بھیک جو ہے مانگ کر جو انکم جو ہے وہ ریز کریں گے. تو کیا آپ بھی بچوں سے کوئی اس طرح کے کچھ کام کرواتے ہیں یا مکمل ان کی جو توجہ ہے وہ تعلیم پر مرکوز ہے اور کسی اور کے ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ نہیں لیتے؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، بلکہ اس طرح کا سوال کبھی پہلے کسی نے پوچھا نہیں ہے آن ایئر. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ساجد یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ڈی وی ڈی سے پہلے کال کی تھی اور ہماری حوصلہ افزائی کی تھی. ساجد صاحب خود بھی جو ہے وہ ایک صحافی ہیں، ادارہ وزٹ کر چکے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ بچوں سے بھیک تو نہیں منگوایا جاتا، گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، میرا جو مطمع نظر ہے اور میری جو ٹیم ہے، ہمارا جو مقصد ہے اس این جی او کا بنانے کا جب بنائی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کشکول ساز نہیں بنیں گے بلکہ کشکول شکن بنیں گے. بلکہ اسی عنوان سے ہم ایک میگزین بھی نکالتے رہے ہیں، کشکول شکن. اچھا. اور جس کے سرے ورک پہ ایک تصویر تھی کشکول کی اور 4 بچے جو ہیں وہ سفید چھڑیوں کے ساتھ اس کشکول کو توڑ رہے ہیں. ٹھیک، ایک کال لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب رضا بات کر. جی فرمائیے رضا. اور نقی بھائی آپ کو تو سلام. وعلیکم السلام. خدا تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. علیہ آمین. اور پروفیسر صاحب کے لیے تو پروفیسر صاحب آئی ایم ان لو وتھ یو. بہت شکریہ سر، بہت نوازش. بہت یہ آپ کی محبت ہے رضا بھائی، آپ کی محبت ہے. لو یو سو مچ. اینڈ آئی پرے کہ رب العالمین جو ہے وہ، اور رب کیسے نہیں دے گا جی، بالکل دے گا انشاءاللہ. اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور وہ جو بچے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ ان کے دلوں سے جب دعا نکلے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو شخص ان کا حوصلہ بڑھائے اور اس کام میں تعاون کرے، میں نہیں کہتا امداد کرے، امداد نہیں کرنی ہے، تعاون کرنا ہے آپ نے اپنے لیے. مطلب اس قدر دل خوش ہوا، اس قدر شاندار آپ نے جو اسٹرکچر بنایا ہے، دیٹ از اے کسٹم میڈ اسٹرکچر فار اے انسٹیٹیوٹ. جی بالکل. اینڈ اٹ از نتھنگ لائک کہ کسی گھر میں آپ نے کھول دیا یا کچھ کر دیا. وہ پراپرلی ایک کسٹم میڈ بلڈنگ ہے جس کے اندر وہ بچوں کو آپ لے گئے ہیں، جہاں پہ آپ ان کو بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ فیسلٹی بھی دینا چاہ رہے ہیں. آپ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور جو اکوپمنٹ دکھایا آپ نے، ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا جی. بہت شکریہ رضا صاحب، بڑی حوصلہ افزائی آپ نے کی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ کلو کے حساب سے خون بڑھتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے.
اور پھر کام کرنے کا جو جذبہ ہے اور تحریک جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ رضا صاحب. بہت بہت شکریہ جی. بالکل بالکل جناب, میں یہاں پہ ایک بات ضرور کروں گا کہ ہمارا حوصلہ آپ کو دیکھ کے بڑھتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پیسے کے لیے جینا نہیں ہے, زندگی کے لیے جینا. بالکل. پیسے اور کیریئر پہ بھاگتے رہے تو وہ آپ صرف کیریئر اور پیسے کے پیچھے جو ہے نا کب وقت پورا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلے گا. جینے کے لیے جیئیں گے تو دوسروں کے کام آئیں گے. اور میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا اپنے تمام UK اور یورپ کے ناظرین سے جو دیکھ رہے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا خدا کے لیے دیکھیں اور سمجھیں. خدا کے لیے یہ جو ڈائریکٹ آپ کے پاس وہ لوگ پہنچ رہے ہیں جن کو خود ضرورت ہے, وہ خود سامنے بیٹھے ہیں آپ کے کہ وہ آپ ان کو ڈائریکٹ امداد کریں, نہ کہ کسی کا حلیہ دیکھ کر کریں, نہ کہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں تمام جگہوں پہ جو ہزاروں پاؤنڈ پر آور دے کے بیٹھتے ہیں, اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ کیسے انڈائریکٹ امداد پہنچائیں گے. بہت خوبصورت پیغام. وہ لوگ پہنچے بہت جو آپ جن کے کام میں آپ ہاتھ بٹائیں تو آپ کو تو بہت کچھ ملے گا جی, بہت کچھ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت ہی حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے, بہت بہترین میسج ہے, بہت بہترین پیغام آپ نے دیا ہے. اور یقیناً آپ نے جو تعاون فرمایا ہے, جو حوصلہ افزائی کی ہے, یہ بھی ایک تعاون ہے. ہمارے گل بھائی ہیں اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ بھی یقیناً ان کو اس کا اجر عظیم ملے گا. تو پروفیسر صاحب کی گفتگو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم کشکول شکن ہیں, کشکول ایک کال اور آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کال کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. جی محمد علی صاحب. صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد صاحب فرمائیے, مختصر سی گفتگو کیجیے گا. بہت خوشی ہو رہی ہے. شکریہ. وہ کیا کہتے ہیں جیسے ہیلو جی آپ بات سن رہے ہیں آپ کی. جس وقت ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں یقین جانیے کہ ہم فوراً ہی اپنی کاپی اور پینسل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ علم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ آواز پہنچانی ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ اگر ایک بہت بڑا بزنس مین لون لیتا ہے اور حکومت کو واپس نہیں کرتا, مجھے یہ پتا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت, یورپین یونین اور UN جہاں پہ باقی مون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ جو نیڈی پیپلز ہیں اگر ان کو وداؤٹ انٹرسٹ ان کی مدد کی جائے اور یہ لوگ ایک پینی بھی نہیں کھائیں گے اور واپس ریٹرن کر دیں گے جو آپ سے لیا ہوگا, یہ مجھے ان کے اوپر اتنی گارنٹی ہے. نواز شریف لون واپس نہیں کرے گا, اپنا کیا کہتے ہیں زرداری صاحب لون واپس نہیں کریں گے, وہ کھا جائیں گے, ڈکار مار جائیں گے. لیکن یہ جو محمد الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں پوری دنیا کو گارنٹی دیتا ہوں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر ان کو 25 کروڑ بھی دے دیا جائے, یہ 25 کروڑ اس حکومت کو. بہت شکریہ محمد صاحب, وقت بہت کم ہے, آپ نے بڑا اسلام صاحب ملاقات ہوئی. آج لکلی ایک گھر پہ ہی تھا جس یہودی کے گارڈن میں کام کرتا ہوں, وہ ہالیڈے پہ گئی تھی. آج میں نے آپ کا پروگرام انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ بہت خوبصورت پیغام, بہترین میسج آپ نے دیا ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کشکول کی بات کر رہے تھے جی کہ کشکول شکن ہیں ہم لوگ, اور ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں, میں اس بات پہ زور دے کے کہنا چاہتا ہوں جی کہ بڑے ڈیزرونگ بچے ہیں, بڑے نیڈی بچے ہیں. ایک تو ان کو تعلیم کی ضرورت تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ان کو اور ان کے والدین کو کاؤنسلنگ کی بھی بڑی ضرورت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاندان کے 3 4 5 ریئل بہن بھائی بلائنڈ. میں ان فیملی سے بھی ملا ہوں. اچھا, میں آپ کو میرا چھوٹا بھائی ہے جی, وہ اس کے 5 بچے ہیں جی. اچھا, وہ پانچوں جو ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں. ان میں سے 3 4 جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں, ایک بچی جو ان کی ہے وہ بڑی وہ ڈیف ہے. اچھا. اور وہ چھوٹا بھائی ہے میرا باس ایوب, اس کی وائف جو ہے وہ بھی ڈیف ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کے بچے ہیں, یا یوں کہہ لینا چاہیے کہ میرا اسکول تو اسکول ہے ہی, میرا گھر بھی اسکول ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو اس طرح کی ایک مثال نہیں, کئی مثالیں ہیں. اور بعض کیسز میں ان بچوں کے والدین بھی جو ہیں وہ بصارت سے محروم ہیں. تو ہم نے ان کی گھٹی میں سمجھ لیں کہ یہ ڈال دیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ہم بھیک مانگنے والے نہیں بلکہ بھیک دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور بھیک دینے والا بندہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ علم کے نور سے, علم سے جو ہے علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ اس کو کیا جائے. تو الحمدللہ
عقاب جو ہے آزاد کشمیر ایسوسیشن آف دی بلائنڈ اپنے بہت سارے ان گنت جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے تعاون سے اس مشن پہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بڑے ریزروز نہیں ہیں, صحیح, کوئی ریزروز بلکہ ہیں ہی نہیں, بلکہ اللہ جانتا ہے کہ ایک دن بھی ہمارا کام پیسے کی وجہ سے نہیں رکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ نیت بڑی صاف ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہو نا تو آپ کا کوئی کام رک ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ آپ خالصتاً ایک مقصد کے لیے کام مقصد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو آن ایئر بتانا چاہتا ہوں کہ میری خود 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور میرے فادر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں, گھر ہے, گاڑی ہے, ہر چیز ہے اللہ کا دیا ہوا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم ظاہر آگے جب اکاؤنٹیبل ہوں گے اللہ کے ہاں تو اللہ ہم سے پوچھے گا جی کہ آپ کو میں نے علم بھی دیا تھا, وسائل بھی دیے تھے, آپ نے جو ہے وہ میری مخلوق کے لیے کیا کیا ہے. تو ظاہر ہم شرمندہ نہ ہوں, ہم کہیں جی کہ ہمیں جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے اللہ آپ تم لغزشیں جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں, تو جتنی ہم کوششیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سلوگن ہے کہ ہمارے بچے بھیک مانگنے والے نہیں بلکہ بھیک دینے والے بنیں. ماشاءاللہ, بہت خوب. تو یہ جو عمارت آپ نے بنائی ہے, میں نے اس جگہ کا وزٹ بھی کیا ہے اور اس میں یقیناً وہ ایسی جگہ تھی کہ جس میں آپ کے اس کو ہموار کرنے میں بھی بہت سارے اس میں اخراجات ہوئے ہیں. اور پھر وہ جو عمارت میں نے جو سکول ہے وہ تو اس وقت مکمل تھا, لیکن ہاسٹل جو ہے وہ ابھی نامکمل تھا. اب اس کی کیا صورتحال ہے اور کن مراحل میں ہے, اور آپ نے بتایا کہ اس میں تقریباً 5 کروڑ کی مزید آپ کو لاگت جو ہے اس میں اور آئے گی, تو کب تک کمپلیٹ ہونے کا امکانات ہیں؟ دیکھیے ہاسٹل الحمدللہ بالکل قریب ہے تکمیل کے, بلکہ 95% کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بیڈز وغیرہ لگ چکے ہیں, المارے کپ بورڈز وغیرہ لگ چکی ہیں, اور کچن اور لانڈری کا تھوڑا سا کام باقی ہے جو کہ رمضان کے فوراً بعد وہ بھی مکمل ہو جائے گا. پھر کچن اور لانڈری کے اندر اپلائنسز اور ہمیں ڈائننگ ٹیبلز اور چیئرز ان کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ 15 اکتوبر کو وائٹ کین سیفٹی ڈے والے دن انشاءاللہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ منتقل ہونا چاہتے ہیں, ہاسٹل میں ہم جو ہے وہ موو ہو جائیں گے. ہمارا سب سے وہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ تو کافی ہے لیکن جگہ بڑی ناہموار ہے. یعنی صرف 1 ملین ہمارا خرچہ صرف اس بات پہ آیا کہ ہم اس کو لیول کر سکیں. ٹھیک ہے, 1 ملین, اور بڑی ہارڈ راک تھی. بعض اوقات بعض جگہ پہ ہمیں ڈائنامائٹ کی ضرورت پڑی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ اتنی ہارڈ ہونے کے باوجود, بعض جگہ اتنی ہارڈ راک ہونے کے باوجود اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ ابھی پچھلے مہینے ہمارے ہاسٹل کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. اچھا اب وہ لینڈ سلائڈنگ اتنی سیویئر تھی کہ ہماری بلڈنگ جو ہے وہ اسٹیک پہ تھی, انڈر تھریٹ تھی. اچھا, کہ اگر ہم اس کی فوراً ٹریٹمنٹ نہ کریں, اس کو سیکیور نہیں کریں تو پھر خدا نخواستہ اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس پروجیکٹ پہ ظاہر ہے ہمیں 8 ملین کی ضرورت تھی اس اپنی بلڈنگ کو بچانے کے لیے. وہ فوراً ہم تو ابھی تک تو نہیں کر سکے. گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کیا ہے, گورنمنٹ نے جو ہے وہ ابھی تک ہمیں دلاسہ تو دیا ہے لیکن عمل کی کام جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکا. ہم نے اپنے طور پہ کوئی مٹی شٹی ڈالی ہے اس میں, لیکن اس کے اندر زمین کے اندر جو ہے وہ مائنر سی موومنٹ ابھی بھی جاری ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. وہ ہم لگے ہوئے ہیں, پلانٹیشن کر رہے ہیں, کیونکہ جیولوجسٹ نے یہ بتایا کہ زیر زمین جو ہے وہ کافی پانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. وہ ہم نے پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک ہمارا برننگ ایشو بن گیا ہے کہ اس لینڈ سلائڈنگ کو ہم نے کور کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے. صحیح. اچھا, گورنمنٹ کا آپ نے تذکرہ کیا, تو کیا جو اسکول کے جو اخراجات ہیں اس میں کیا کوئی گورنمنٹ تعاون کرتی ہے یا بالکل آپ ڈونرز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ کا ہمیں تھوڑا بہت تعاون ہے. اچھا, ایک تو گورنمنٹ نے ہمیں لینڈ دی تھی فری آف کاسٹ. صحیح ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً کوئی زکوٰۃ کے مد سے, ٹھیک ہے, 1000 روپیہ اسٹوڈنٹ کا پر منتھ, جبکہ ہمارا ایک بچے پہ تقریباً 1 سال کا 1 لاکھ روپیہ خرچ ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی اگر بڑا آدمی آ جائے, پرائم منسٹر, اور وہ اعلان کرے اور اعلان پورا بھی ہو جائے تو ہمیں تھوڑی بہت جو ہے وہ امداد ملتی ہے. لیکن کوئی ایسا
परमानेंट नहीं हमारा 15 लाख रुपया जो है वो पर मंथ हमारे रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें बच्चों का फूड है, स्टाफ की सैलरी है, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस है, पेपर है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा इदारा हो तो उसके अखराजात भी उतने ही बड़े होते हैं, और फ्यूल है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और सैलरी हम बड़ी माइनर सी देते हैं 8-8, 10-10 हज़ार रुपया। हालांकि ये स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं, इनकी बड़ी जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि इनको हम बहुत अच्छी सैलरीज दें। अच्छा, ये मैं इसी सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि जो उनकी ट्रेनिंग है, चूँकि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ब्रेल होती है, उनके मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार होता है पढ़ाने का, तो वो टीचर ट्रेनिंग कहाँ से करवाते हैं आप जो इन बच्चों को आके पढ़ाते हैं? जी, ट्रेनिंग शुरू में तो मैं ख़ुद देता रहा हूँ ब्रेल की, और उसके बाद हमारे अब ट्रेनर हैं शाहिद सोहेल ज़फ़र, जो हमारे स्कूल के पहले तालिब इल्म थे, वो ट्रेनिंग देते हैं ब्रेल की। तो और जो हमारे ब्लाइंड साथी वहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग्स देते हैं। यानी हम ट्रेनिंग भी खुद ही हैं, और ट्रेनर्स जो हैं वहाँ पे हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो क्लास रूम्स, जो ये IT जो आपने जो IT रूम दिखाई है, और ये इक्विपमेंट जो है, ये इक्विपमेंट आप जो यकीनन इसमें साइटेड जो टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी जो टेक्नीशियंस होते हैं, IT टेक्नीशियंस, उनकी ज़रूरत होती है, वो आप वहाँ से मुकामी तौर पर उनको वहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है या आप बाहर से मंगवाते हैं? अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि हमारे पास स्टाफ के अंदर जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड हैं। अच्छा। और जो हमारा IT का शोबा है उसके इंचार्ज भी ब्लाइंड है। अच्छा, ठीक है। और बल्कि वो पहले जो है वो गल्फ़ में अच्छी जॉब करते थे, लेकिन जब उनकी नज़र चली गई तो वहाँ से वो फारिग हो गए, तो हमारे पास वो आ गए। तो वो ख़ुद ही करते हैं। जॉज़ जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उसकी मदद से जो है वो सारा वहाँ पे काम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के बाद एक और जो सॉफ्टवेयर है जो फ्री आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरह का अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो इम्बोज़र की फैसिलिटी है कि बच्चों को जो है वो किताबें हम इम्बोज़ करके देते हैं। और फिर ये स्कूल के बच्चों तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह से भी हमें कोई फ़ोन करे जी कि हमें आप किताबें इम्बोज़ करके दें, तो अगर हमारे पास पेपर स्टॉक में हो तो हम जो है उनको बिला मुआवजा, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको हम किताबें जो है वो एम्बोस करके देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो इंग्लिश की किताबें ही हैं सिर्फ अभी तक, क्योंकि उर्दू का सॉफ्टवेयर जो है वो अभी पूरी तरह जो है वो डेवलप नहीं हुआ। तो क्या उर्दू ब्रेल जो है उर्दू में भी पढ़ाई जाती है, अरबी में भी पढ़ाई जाती है, या खाली इंग्लिश तक आपने उसको महदूद रखा है? नहीं, ब्रेल जो है वो हम उर्दू में भी पढ़ाते हैं, अरेबिक में भी, बल्कि अरेबिक में हमारे पास कुरान मजीद भी मौजूद है, और पारों के सूरत में भी, और मुजल्लद कुरान भी मौजूद हैं, ठीक है। और फिर कायदे भी मौजूद हैं ये, और उर्दू की किताबें मौजूद हैं, कहानियों की बड़े जो मशाहिर हैं उनकी किताबें हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हो गए या गालिब हो गए या इस तरह के लोग हो गए। तो किताबें हमारे पास जो हैं वो ब्रेल में भी हैं, अरेबिक में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर भी मौजूद हैं। अगर कोई ब्रेल नहीं पढ़ सकता तो वो सुन के किताबें सुने। तो बहुत सारे यहाँ बरतानिया, यूरोप में और अमेरिका और कनाडा और दूसरे ममालिक में बहुत सारे ऐसे अफराद इस वक्त शायद प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो ये रिपीट भी लगेगा। तो कुछ ऐसी इक्विपमेंट लोगों के पास होती हैं, जैसे ब्रेल की आपने तज़किरा किया है, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जिनके घरों में नाबीना अफराद थे लेकिन अब वो शायद इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसे अफराद जो किसी दौर में वो नाबीना रहे हैं लेकिन वो अब बिना हो गए हैं। तो उनकी जो इक्विपमेंट है अगर वो उनके पास पड़ी है तो वो आप तक अगर पहुंचाना चाहें तो कैसे पहुंचा सकते हैं? देखें, अगर तो वो ब्रेडफोर्ड में हैं, वो तो यहाँ पे मुझसे आपसे रब्ता कर लें तो बिल्कुल हमारे पास पहुँच की चीज़ें। सही। अच्छा, जो आपने बात की ये बड़ी ज़रूरी बात आपने की, यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट है जो अब जो है वो आउट ऑफ डेट है। छड़ियाँ भी ऐसी होती हैं जो लोगों के पास होती हैं जी, आउट ऑफ डेट है और एब्सलीट किस्म का जो है वो इक्विपमेंट है, जैसे परकिन ब्रेलर्स हैं। हमारे पास बहुत मुख्तर टाइम रह गया, अगर जल्दी से जैसे परकिन ब्रेलर्स हैं, इस तरह का इक्विपमेंट अगर किसी के पास है तो वो ज़रूर हदायत चैनल के इस स्टूडियो में आपके पास पहुंचा सकते हैं, तो हम तक पहुंच जाएगा।
تو بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, بہت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں کئی گھنٹے جو ہیں وہاں یقیناً ایسا ہی. بہت شکریہ, میں آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ قیمتی ساتیں جو ہیں وہ ہدایت چینل نے دی اور اپنی معروضات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی ہے پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب, جو خود نابینا ہیں اور ایک اسکول عقاب اسکول جو ہے میرپور آزاد کشمیر میں چلا رہے ہیں. اس کی DVD بھی آپ نے دیکھی ہے. اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ہدایت TV سے میرا نمبر لے لیں, مجھ سے رابطہ کر لیں, تو آج سمجھے کہ آپ ان کے پاس پہنچ گئے ہیں. تو کوئی بھی ایکوپمنٹ, کوئی اسٹکس جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں, بچوں کو جو بچے پڑھا رہے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو ضرور رابطہ کیجیے. تو اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام, چونکہ اب رمضان میں پروگرام نہیں ہوں گے, رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہماری طرف سے رمضان اور مبارکباد ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر زندگی رہی تو پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.